کربلا 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 آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم الدرود بهجي محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، علم اور اطاعت الہی کے عنوان سے آج یہ تیسری تقریر ہے. جمعہ کا دن تھا آج، جو کہ منسوب تھا، کل شب جمعہ منسوب تھی سید الشہداء سے، اور آج جمعہ کا دن تھا جو گزر گیا. یہ منسوب ہے اور متعلق ہے امام عصر حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام. دو چار جملے کہوں گا. تاکید کی ہے علماء نے بہت زیادہ کہ جمعے کے دن عصر کے وقت حضرت حجت کو یاد کیا جائے، اور جو زیارت ہے مختصر، مستحکم، مضمون کے لحاظ سے بھی علماء کی توجہ رہی ہے، روایت بھی کافی قوی ہے، وہ زیارت آل یاسین ہے. بہت سے حضرات دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، طویل ہے، بعض کی ہمت نہیں ہوتی، کوئی بھی وجہ ہو تو وہ زیارت آل یاسین کو یاد رکھیں. اس کے بعد ایک دعا ہے، قدر طویل ہے، اگر وہ دعا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن زیارت آل یاسین پڑھیں جمعے کے دن. اگر انسان کو مشغولیت اور مصروفیت ایسی ہے کہ وہ بیٹھ کر مفاتیح کھول کر زیارت آل یاسین نہ پڑھ سکے، تو 100 دفعہ جمعے کے دن عصر کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے بعد 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہی صلوات جمعے کے دن صبح کے بعد بھی آئی ہے کہ انسان توجہ رکھے کہ وہ کس کی ولایت کے تحت زندہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا دور تھا، لوگوں نے اگر گفتگو کی، امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر امیر المومنین آ کر گواہی دے دے میرے بارے میں تو کیا مان لو گے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا پڑھی، کیا پڑھا، نماز میں کیا دعا مانگی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن عمل آپ نے یہ انجام دیا امام حسن مجتبیٰ نے. اور ایک دفعہ دیکھا کہ مولا کائنات شہادت کے بعد تشریف لائے اور یہ جملہ فرمایا، لیس بمیت من مات منا، جو ہم میں سے مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھو، حجت تم پر اس وقت حسن ابن علی ہے. تم یہ کہہ کر حسن ابن علی کی مخالفت نہ کرنا کہ علی تو یہ کہتے تھے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا پچھلے والے کی تصدیق اور تائید بھی کرتا ہے
اور گزشتہ امام کی باتوں کی تشریح اور تفسیر بھی کرتا ہے. اگر تمہاری پیش کردہ تفسیر امیر المومنین کی کسی بات کے سلسلے میں امام حسن سے ٹکرائے تو اپنے آپ کو غلط ماننا، غلط ثابت کرنا اور امام حسن کو ماننا، کیونکہ حجت یہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں مولانا امام زمانہ تو اس وقت کیا امیر المومنین امام نہیں ہے؟ کیا امام حسن امام نہیں؟ کیا امام حسن مجتبی امام نہیں؟ سب کے سب اس وقت بھی امام ہیں. عہدہ سلب نہیں کیا گیا، حجت خدا ہیں. بے جان زری جس نے ان کی قبروں کا احاطہ کر رکھا ہے اس سے معجزات صادر ہوتے ہیں. ان کے جسم اور روح کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن حجت اس وقت امام زمانہ ہے جس کی ولایت کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے؟ دعا کیجئے کہ جتنے وعدے دیے ہیں میں نے آپ کو وہ ان 10 دنوں میں پورے ہو جائیں، کہ اطاعت الہی کے عنوان سے ارادہ ہے میرا، اور ذہن میں یہ موضوع ہے، نوٹ کر کے بھی رکھا ہوا ہے میں نے، کہ اطاعت الہی کے عنوان سے اس بات کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق، کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن اس عقیدے کی تائید کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر امام معصوم نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ بہت اچھی بات کہہ دی آپ نے، جی بالکل قیامت آ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے چل کر انشاءاللہ. تو کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی توحید کے عنوان کے تحت، وہ یہ تھی کہ ائمہ نے کس انداز سے خدا کا تعارف کروایا، ائمہ نے کس انداز سے خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں اطلاع دی، خبر دی، روشناس کروایا. دیکھیے کل جو میں نے ایک بات کی اسی سے متصل کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا انکار کر بیٹھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو پہلے یہ کل کی بات ہے، تو پہلے یہ پوچھنا پڑے گا نا کہ تم خدا کے تصور کو کس انداز سے اپنے ذہن میں سمجھتے ہو. ہو سکتا ہے تم جس خدا کو مانتے ہو اگر اس خدا کی تصویر امام کے سامنے، رسول کے سامنے پیش کرو تو رسول بھی اس خدا کے تصور کو نہ مانے. تو پہلے خدا کے تصور کی ہمیں تصحیح کرنی پڑے گی کہ ہم خدا کو کس انداز سے مانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کیا خدا کو ہم، موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، کیا ہم خدا کو موبائل فون کے اس بوسٹر یا اس اینٹینا کی طرح مانتے ہیں، ہائی ٹینشن ٹاور کے اوپر جو لگا ہوا ہو کہ مرکز ایک ہے، شعاعیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں؟ اگر ہم اس طرح سے خدا کو مانتے ہیں تو دیکھیے مولا نے فرما دیا داخل فی الاشیاء لا کا دخول شیء فی شیء وخارج عن الاشیاء لا کا خروج شیء عن شیء. خدا ہر جگہ ہر مقام پر ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ جس طرح کوئی چیز کسی چیز میں داخل ہو جاتی ہے. اور دیکھو خدا ہر چیز سے باہر ہے، لیکن اس انداز سے باہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی چیز کسی مادی چیز سے باہر ہو جائے. تو دیکھیے اگر خدا کا تصور آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ خدا ایک اینٹینا کی طرح ایک مقام پر موجود ہے اور اس کی شعاعیں ہر جگہ پھیل رہی ہیں، تو معصوم نے خدا کے اس عقیدے کی نہیں فرمائی ہے. خدا کسی ایک خاص مقام پر نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک خاص مقام پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا مادی ہے یا مادہ ہے، میٹر سے مل کر بنا ہے. اور جب یہ کہہ دیں گے آپ کہ وہ مادے سے مل کر بنا ہے تو مادہ اپنے اجزاء کا اور پارٹیکلز کا محتاج ہوتا ہے، بس خدا اپنے اجزاء کا محتاج ہو جائے گا. جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اور دیکھیے اب امام کی حدیث کی تشریح کے سلسلے میں کل امام کی جو 8ویں امام کی حدیث تھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنی پوری بے بضاعتی اور بے مائگی کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کرنے کی جرت کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوشش کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں آپ حضرات کے ذہنوں تک اس حدیث کا موضوع اور محصل اور مضمون پہنچ جائے. امام نے کیا فرمایا تھا کل کہ لما عجزت حواسک ان ادراکہ انکرت ربوبیتہ. اے شخص، 8ویں امام کی حدیث کل یاد ہے نا، بس میں اس کو پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اے شخص دیکھ، جب تیرے حواس نے خدا کو درک کرنے سے انکار کر دیا اور تو نے دیکھا کہ خدا تیرے 5 حواس کے تحت نہیں آ سکتا،
تو تو نے کہا کوئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ان 5 حواس کے ذریعے اسے درک کیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ میں ان 5 حواسوں کے ساتھ خدا کو درک نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. اور ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے حواس کے ساتھ اسے درک نہیں کر پا رہے تو ہم نے اس کے وجود کو مان لیا. آخر عقیدہ ایک ہے دونوں کا, نتیجہ مختلف ہے. دیکھیے توجہ کیجئے گا, سادے سی انداز سے تشریح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں کتنے مختلف وجود ہیں. حیوانات دیکھ لیجئے, شیر, بکری, گیدڑ, لومڑی, ہاتھی, گائے, بھینس, بکری, یہ حیوانات ہیں. پرندے دیکھ لیجئے آپ, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض دیکھ لیجئے آپ. ہر ایک کا وجود دوسرے سے مختلف ہے یا نہیں, یہ فلسفی نگاہ, نقطہ نگاہ کے مطابق اور بایولوجیکل نقطہ نگاہ سے. اگر بایولوجیکل نقطہ نگاہ سے ہر حیوان کا وجود بالکل ہو بہو ایک ہو تو اسپیشیز کا تعدد واقع ہو ہی نہیں سکتا. بہت توجہ کیجئے گا, ہر حیوان, ہر حشرات الارض, ہر کیڑا, ہر جنبندہ, ہر پودا ایک دوسرے پودے سے مختلف ہے, تبھی اس کے پتے مختلف ہیں, پتوں کا رنگ مختلف ہے, پھولوں کی شکل صورت مختلف ہے, پھولوں کا انداز مختلف ہے, اس کی جڑی بوٹیوں میں پائے جانے والے خواص مختلف ہیں. بھائی کہیں تو اختلاف تھا نا وجود میں, جبھی تو یہ رنگ برنگے پودے نکلے. یعنی اتنے زیادہ اختلافات. اور دریائے ایمیزون جو برازیل میں ہے, بچے مجھ سے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ ابھی تک سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسپیشیز کتنی ہے, تنوع کتنا ہے, رنگ برنگے حیوانات, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض کتنے ہیں, کوئی ابھی تک شاید نہ پہنچ پایا ہو. اور بعض ایسی جگہیں ہیں جنہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ورجن پلیسز, ابھی تک وہ وہاں تک کسی انسان کے قدم ہی نہیں پہنچ پائے. تو دیکھیے یہ اتنے سارے وجود مختلف ہیں. شیر, لومڑی, گیدڑ, جتنے بھی حیوانات لیتے جائیے, پودوں میں آپ جتنے پودوں کو اپنے ذہن میں لیتے آئیے, دھاتیں, جتنی دھاتیں آپ کے ذہن میں ہیں, جتنے پودے آپ کے ذہن میں ہیں, جتنے پھل آپ کے ذہن میں ہیں, انہیں جب وجود ملا تو یہ موجود ہوئے. دیکھیے آپ توجہ کیجئے گا, میں کوئی مشکل فلسفیانہ اور منطق اور فلسفے کی گتھیاں نہیں سلجھا رہا, امام کی حدیث کی تشریح کرنے کی جرات کر رہا ہوں. آپ حضرات ذرا توجہ کیجئے, بات بہت سادی ہے اور امام کے کلام کا کمال یہی ہے کہ بہت بڑے معانی کو سادے انداز سے پیش کرتے ہیں. دیکھیے اتنے سارے موجودات ہیں اور ان موجودات کے وجود میں فرق ہے, انداز میں فرق ہے, ڈائمنشن میں, جہت میں, رنگ میں, جو لفظ آپ استعمال کیجئے فرق ہے یا نہیں. یہ کہیں سے تو اپنے وجود کو کسب کر رہے ہیں نا. چھٹے امام کے پاس جب وہ شخص آیا تھا تو امام نے کہا تھا اما ان کونت نفسک او لم تکون نفسک, اے شخص یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا کسی اور نے تجھے بنایا ہے, تیسری تو کوئی صورت نہیں نا. تو دیکھیے یہ تمام کی تمام موجودات, جنگلوں میں رہنے والے چرند پرند, درندے, دریاؤں سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق, آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے, ان کے اندر تعدد ہے, ویرائٹیز ہے, تنوع ہے, رنگا رنگی ہے, یگانگت نہیں ہے. ہر وجود, ہر پرندہ, ہر کیڑا, ہر حشرات الارض اپنے مقام پر ایک الگ نوع لیے ہوئے ہے. تو دیکھیے جب انہیں وجود ملا تو یہ موجود ہوئے نا. ہاتھی کو بھی وجود ملا وہ موجود ہوا, شیر کو بھی وجود ملا تو وہ موجود ہوا, مرغی کو وجود ملا تو وہ موجود ہوا, آم, امرود, انناس, نیم کا درخت, فالسا, بیری, ان سب کو وجود ملا تو یہ موجود ہوئے. وجود سب کو مل رہا ہے لیکن موجود مختلف انداز سے ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی بہت توجہ کیجئے گا, وجود سب کو مل رہا ہے لیکن موجود مختلف انداز سے ہو رہے ہیں. تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ سب کہیں ایسے مقام سے اپنے وجود کو لے رہے ہیں کہ جس میں انہیں وجود دینے کی طاقت ہے لیکن وہ ہر وجود سے ماورا ہے. اگر وہ انہی جیسا ہوتا تو ایک حیوان کی طرح ہوتا, کسی ایک خاص پودے کی طرح ہوتا, کسی خاص جانور کی طرح ہوتا, 10 حیوانوں کی طرح ہوتا, 20 کی, 100 کی, 200 کی. حضور 5-6 ہزار اسپیشیز تو دنیا میں جنوبی حصے میں دنیا کے موجود ہیں, پرندوں کی اور حشرات الارض کی.
بھائی وہ خدا اگر ان جیسا ہوتا تو اتنی زیادہ انواع اور اقسام کی مخلوقات ہیں کہ آخر خدا ان میں سے جیسا ہوتا وہ اسی چیز کو پیدا کرتا. یہ مخلوقات کی رنگا رنگی، یہ مخلوقات کا تنوع، یہ مخلوقات کی ویرائٹی، وجود سب کو مل رہا ہے، موجود سب ہو رہے ہیں لیکن مختلف انداز سے ہو رہے ہیں. یہ بات بتلاتی ہے کہ وجود دینے والا ایک ضرور ہے لیکن وہ ان سب کے وجود سے کہیں ماورا ہے. امام یہی فرمانا چاہتے ہیں میرے لحاظ سے. کل امام قیامت میں پکڑ لیں مجھے، خیر ہماری اتنی اوقات بھی نہیں کہ امام ہم سے سوال کریں، اپنے کسی تیسرے درجے کے غلام کو بھیج دیں، وہی ہم جیسوں کے لیے کافی ہے. تو عزیزان گرامی، جو میری سمجھ میں یہاں تک بات آئی اور جس انداز سے میں سمجھا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے حواس خمسہ کے ذریعے اسے درک نہیں کیا جا سکتا. کیوں درک نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اس کا وجود دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ملتا. بالکل تنزہ عن مجانست مخلوقات، پروردگار اپنی مخالفت کی مجانست سے، یک رنگی سے، ہارمونی اور کوارڈینیشن سے بالکل جدا ہے، لیکن ان سب کو وجود دے رہا ہے. وجود سب کا مختلف ہے، موجودات مختلف ہے، لیکن ایک نظام کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ وجود ایک مقام سے، ایک جگہ سے ملا ہے. تو یہ توحید کا تصور امام نے دیا. آپ پہلے توحید کا تصور دیکھیے کہ آپ کس کو خدا سمجھ رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے آپ خدا سمجھ رہے ہیں اور آپ نے کہا یہ تصور غلط ہے، میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں اس کا انکار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے خدا کے اس تصور کو آپ کتاب خدا، احادیث، معصومین کے سامنے پیش کریں تو معصومین کہیں اگر تمہارا خدا ایسا ہے تو ہم بھی اسے نہیں مانتے. خدا کا تصور کچھ اور ہے، مادے اور مادیات سے ماورا ہے. اور کل دوسری بات جو میں نے کہی کہ دیکھیے امام نے فرمایا کہ دیکھو چاند سورج کو کون چلا رہا ہے، چھٹے امام کی حدیث. تو اس شخص نے کیا جواب دیا تھا؟ زمانہ چلا رہا ہے، ٹائم چلا رہا ہے. دیکھیے زمانے کا مطلب وقت نہیں ہے، یعنی ٹائم اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ مادیات اور مادے کی حرکت کو اور اس کی حرکت کی پیمائش کرتے ہیں. یہ پچھلے بار میں نے عرض کیا تھا کہ انگلستان میں کوئی خاتون ہے پروفیسر، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 15-20 سال سے ٹائم، وقت، زمان کے اوپر کام کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے اب بھی کوئی پوچھ لے کہ وقت کی ڈیفینیشن بتائیے آپ تو شاید میرے لیے مشکل ہو بتانا. تو یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ وقت یہ کام کرتا ہے. تو کل میں نے آپ کو مثال دی تھی، امام نے کہا اچھا دن کے اوپر کون حاکم ہے؟ دن پر دن کا وقت حاکم ہے. جب دن چلا گیا تو حاکم بھی چلا گیا، معدوم ہو گیا. جو معدوم ہو گیا وہ دوبارہ اس وقت کو کیسے لا سکتا ہے؟ اور پھر میں نے اس روشنی کی، لائٹ کی اور پنکھے کی مثال دی تھی. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی، جو کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی، تو ایک درود بھیج دیجیے محمد آل محمد. تو دیکھیے عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں جسے علم کہا گیا. معصومین نے انہی دو چیزوں کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو ایک تو یہ سمجھو کہ وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کوشش کرو جہاں تک وہ جیسا اپنے آپ کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے اس انداز سے اسے سمجھو. اور جب سمجھ لو کہ وہ کیسا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ چاہتا کیا ہے تم سے. اور کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے، انسان دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق ہے، اس لیے پروردگار عالم جو کام بھی کرے گا انسان کے ساتھ وہ صرف اس دنیا کو نظر میں رکھ کے نہیں کرے گا بلکہ آخرت کو نظر میں رکھ کے بھی کرے گا. اور یہیں سے عدل الہی کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بے قاعدگیاں، بے انصافیاں، ظلم، ستم، جور، ایک دوسرے کا حق نوچ کھسوٹ کر کھا لینا، یہ پروردگار تو بیٹھا ہے وہاں پر دیکھ رہا ہے، یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی عدل الہی کا مسئلہ یہی سے حل ہوگا کہ اگر پروردگار عالم صرف اس دنیا کو اس نے خلق کیا ہوتا اور اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کا وجود نہ ہوتا تو یہ اعتراض بجا تھا. لیکن پروردگار کہہ سکتا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارے تمام اعمال، تمہیں جو تمام چیزیں دی جانی ہیں اور دی جانے والی ہیں وہ تمہیں اسی دنیا میں مل جائیں گی. ہم نے جو نظام خلق کیا ہے تمہارے وجود کو تقسیم کیا ہے دنیا اور آخرت پر. تم جو چیزیں وصول کر رہے ہو اور جو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہو انہیں بھی تم دنیا اور آخرت میں تقسیم کر کے دیکھو. صرف اس مادی دنیا میں محصور کر کے جب تک دیکھتے رہو گے عدل الہی سمجھ میں نہیں آ سکتا.
بہرحال گفتگو کیونکہ عدل الہی کی نہیں ہے، اس لیے اس بات کو یہیں پر روک دیجئے۔ عزیزان گرامی، سمجھو کہ پہلے وہ کیا ہے معصوم فرما رہے ہیں، اور جب سمجھ لیا وہ کیا ہے تو اب دیکھو اس کی مرضی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ مثال سے ایک واضح کر دوں بات، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، کسی غیر ملک چلے گئے، جب آپ وہاں اترے گئے تو آپ کو قانون بتائے جاتے ہیں، کوئی دوست آئے گا یا کوئی قانونی ادارہ، حضور دیکھیے یہاں پر یہ ہوتا ہے، آپ کہیں گے حضور ہم تو جس ملک سے آ رہے ہیں، کیا مطلب نو پارکنگ میں کھڑی کر دی آپ نے تو کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، ہم تو اس ملک سے آ رہے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ ہی کیا جاتا ہے، نو پارکنگ میں کھڑی کر کے گیا ہوں میں گاڑی، دیکھتا ہوں کون چالان کر سکتا ہے۔ یہاں تو شان ہی یہ ہے کہ صاحب کوئی چالان نہیں کر سکتا، کوئی کسی مسجد کر سکتا۔ ہم ایک ایسے ملک سے آ رہے ہیں، وہاں تو نظام، حضور آپ اس ملک سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ملک دوسرا، یہاں پر نو پارکنگ کا طریقہ یہ ہے، ڈرائیونگ کا طریقہ یہ ہے، اور تمام چیزوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ آپ جس ملک سے آئے۔ اب میں کیا کہوں کہ دیکھیے ہم تو اس ملک سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھیے قرآن کی آیتوں تک کا جب ہمارے یہاں مذاق اڑایا جائے اور قرآن کی آیتوں سے کھیلا جائے تو اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف رکھیے اپنے ذہن میں شہدائے بدر کو، پھر رکھیے شہدائے احد کو، پھر رکھیے شہدائے خندق کو، حنین کو، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نظر میں رکھیے کہ جو رسول خدا کی بارگاہ میں قتل ہو گئے جنگ کرتے ہوئے، آپ کہیں گے شہید تھے، یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ نجس العین جانور کو بھی ان لوگوں کے برابر میں قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب آپ نے نجس جانور کو شہید کہہ دیا، حضور آپ نے مان لیا، تو یہ بھی مانیے نا کہ جب شہید کہہ رہے ہیں یا تو قرآنی کانسیپٹ کے مطابق آپ اسے شہید کہہ رہے ہیں یا قرآنی کانسیپٹ سے ہٹ کر شہید کہہ رہے ہیں۔ اگر قرآنی کانسیپٹ سے ہٹ کر شہید کہہ رہے ہیں تو وہ شہید، اس کی کوئی وقت ہی نہیں۔ اگر قرآنی کانسیپٹ کے مطابق شہید کہہ رہے ہیں تو ذرا خیال رکھیے گا کہ قیامت میں کون کون ہستیاں شہید ہوئی ہیں۔ تو ہم تو ایسے ملک سے آ رہے، تو حضور دیکھیے ہم تو ایسے ملک سے آ رہے کہ صاحب جہاں پر ہر اقلیت کو کہہ دیا جاتا ہے، جہاں ذرا سی بات کی اس نے، میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ چھٹے امام اس کافر اور زندیق کی بات کو سنتے تھے، یتعرف حجتنا، سوال کرتے تھے ہم سے کہ تیرا اعتراض کیا ہے، جواب دیتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے، توہین رسالت کا ٹھپا لگا کے اس کے کان نہیں مروڑ دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا؟ سنت رسول خدا کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی آیتوں کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول خدا کا طور طریقہ کیا تھا زندگی کا، ہم نے کتنی کوششیں کی کہ ہم رسول خدا کو روشناس کروائیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے آج مسلمانوں کی حالت، دنیا کی بڑی 10 یونیورسٹیز کسی الحمدللہ مسلم ممالک میں نہیں ہے۔ دنیا کی 10 بڑی یونیورسٹیز، اگر کسی کو ذرا سی بیماری اس کی بگڑ جاتی ہے تو وہ کسی غیر مسلم ملک کا رخ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کے مسلمان ملکوں کے ڈاکٹروں کو بھی جائے پناہ اگر ملتی ہے تو کافر ملکوں میں۔ وہ مسلم ملک جو خود اپنے لوگوں کو پناہ نہ دے سکے تو وہ کیا سنت رسول دوسروں کو بتلائے گا؟ اب ہم ہندوؤں سے یہ توقع رکھیں، مسیحیوں سے یہ توقع رکھیں، یہودیوں سے، زرتشتیوں سے، سکھوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ رسول کی ذات کو سمجھ لیں۔ حضور ہم نے کیا کیا رسول کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ان بیچاری اقلیتوں سے یہ توقع رکھیں کہ یہ رسول کو سمجھیں گی؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ توحید کا تصور، مبدا اور معاد کا تصور کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ ہمیں قرآن سے لینا ہوگا۔ اس عقیدے کی تصحیح کرنی ہوگی کہ کس انداز سے معصومین ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو یہ انسان دیکھے کہ وہ عقیدہ توحید ہے کیا، علم آئے وہ کیسا ہے، جب یہ دیکھ لیا وہ کیسا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اب اسے کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایمان رکھو، علم حاصل کرو عقیدہ توحید پر، علم اور اطاعت الہی موضوع یہی ہے نا میرا۔ تو دیکھیے علم حاصل کرو، یقین حاصل کرو کہ خدا کیسا ہے، جس چیز پر تمہیں یقین ہے خوب ٹھوک بجا کر
خوب چھان پھٹک کر خوب جانچ پڑتال کر کے عقیدہ توحید کو استوار کرو, مضبوط اور مستحکم کرو, پھر تم علم کی منزل پر پہنچو گے. جب علم کی منزل پر پہنچو گے تب خدا سمجھ میں آئے گا وہ خدا کیسا ہے, تب اس کی اسی کے شایان شان اطاعت ہوگی. عجیب حضر یعقوب تعبدون من بعدی آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. بڑی توجہ کیجئے گا, توحید کا عقیدہ لیا کہاں سے جائے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ علم کے مطابق ہے, حقیقت کے مطابق ہے. اس عقیدہ توحید میں کوئی کجی نہیں, کوئی ٹیڑھا پن نہیں, کوئی خامی نہیں, یہ مقام علم پر ہے ہم تیری ذات کے. اس عقیدہ توحید کو لیا کہاں سے جائے؟ اتنے سارے مسجد میں مولانا حضرات ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیجئے, عجیب انداز ہے, آیت پڑھ لیجئے پھر دیکھیے عقیدہ توحید کیسے لینا ہے. خبردار, معصومین کو سمجھنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مولانا اور مفتی اور ذاکر ہو, کسی عالم کے ذریعے ایمان کو سمجھنے کی کوشش مت کیجئے. عالم بہت نچلے درجے پر ہے, یہ وجود علی ابن ابی طالب کی تصویر نہیں دکھا سکتا. حضور میرے کندھے پر کوئی پیچھے سے تھپ تھپائے تو مجھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے. سوتے میں اگر ہاتھ لگ جائے گلاس پر تو گلاس ٹوٹ جائے گا. میں کیسے اس شخص کی تصویر دکھلا سکتا ہوں جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماء من طرق الارض. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, میں عرش کے راستوں سے کہیں زیادہ واقف ہوں زمین کی نسبت. تو کوئی عالم جس مرتبے پر بھی ہو, جتنا بڑا مجتہد بھی ہو, خبردار اس کے ذریعے مولا کائنات کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. مولا اپنا تعارف نامہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. نہج البلاغہ پڑھیے. مولانا آپ خالد بن عون میں بڑا گرجتے چمکتے, یہ جو مولانا نہج البلاغہ میں معیار بتایا آپ پر تو پورا نہیں اترتا, تو نہ پورا اترے. اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ آپ بھی جائیں گے. آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھیے کہ علی ابن ابی طالب آپ کی ذمہ داری کیا معین کر کے گئے. جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے اپنی تصویر دکھائی, اس تصویر کو سمجھنے کی خود کوشش کیجئے. پروردگار فرما رہا ہے دیکھو, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو کس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت, وہ وقت کہ جب یعقوب کے پاس موت آ گئی. بہت توجہ کیجئے گا, یعقوب کے پاس جب موت آئی تو یعقوب نے جمع کیا اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, سب کو جمع کیا. جانتے ہیں نا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے پدر گرامی ہیں, اپنے بچوں کو جمع کیا اور پوچھا دیکھیے یہ ہوتا ہے نبی, یہ ہوتا ہے پیغمبر کہ وقت آخر ہے, اپنے بچوں کو جمع کر رہے. سب سے زیادہ دھڑکا, سب سے زیادہ قلق, پریشانی, گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میں کہوں گا حضرت یعقوب اتنے سال آپ ان کے ساتھ رہے, آپ کی نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا. یہ پیغمبر زادے, پیغمبر آپ کے گھر میں یوسف, جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق, خواب کی تعبیر بتلائی. زندان میں جو ساتھ تھا اس نے یہ لقب دیا حضرت یوسف کو, اور خدا نے کہا کہ ہم نے خواب کی تعبیر بتلائی. بڑا مرتبہ یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, آپ نے تربیت کی ہے. اس کے باوجود اتنی گھبراہٹ ہے, اتنا قلق ہے, پریشانی ہے, کس بات کا دھڑکا ہے؟ ما تعبدون من بعدی, بیٹوں ذرا یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو, تمام بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا, قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. کہ بابا جان ہم اطاعت کریں گے, عبادت کریں گے. کس خدا کی؟ یہ نہیں کہا اس خدا کی جو تمام زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. کہا کہ دیکھو نعبد الہک و الہ آبائک, ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے باپ دادا کے پروردگار کی عبادت کریں گے. کون باپ دادا؟ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق. تو بھائی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت یعقوب, اسماعیل اور اسحاق ایک چچا تھا, ایک دادا تھا. تو قرآن چچا کو بھی باپ کہہ رہا ہے.
اگر حضرت ابراہیم اپنے چچا کو باپ کہے تو کل یہ نہ کہیے گا کہ وہ کافر تھا، یہ پیغمبر تھے، پیغمبر کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ قرآن سورہ آل عمران میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چچا تھے لیکن ہم نے باپ کہلوایا۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ بہت توجہ کیجئے گا، پہلے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے پروردگار کی اطاعت اور عبادت کریں گے۔ بھائی خدا کا ذکر ہے، اے یعقوب کے بیٹو پہلے خدا کا نام لو، بعد میں یعقوب اور یوسف اور یونس کا نام لو۔ تم پہلے اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہو، بعد میں الہ واحدہ کہہ رہے ہو۔ انبیاء کے بعد خدا کا نام۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا کہ دیکھیے پہلے انبیاء کا نام لیا، آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کا خدا کس کا خدا؟ ابراہیم کا خدا، اسماعیل کا خدا، اسحاق کا خدا۔ وہ خدا کیسا ہے؟ الہن واحدہ۔ اے یعقوب کے بیٹو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا الہن واحدہ؟ وہ الہ واحد، وہ اللہ واحد و یکتا کردگار قہار جبار کہ جو ان کا خدا ہے، پہلے خدا کا نام لیتے بعد میں اپنے باپ دادا کا نام لیتے تو یہ بیٹے شاید پلٹ کر جواب دے کہ دیکھو ان کے علاوہ جس کے دروازے پہ جاؤ گے توحید کے لیے، اس توحید میں کجی ملے گی، خامی ملے گی، خرابی ملے گی، نقص ملے گا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو بھی پہچانا تو ان کے ذریعے پہچانا، اس لیے اس خدا کو مانو جو ان کا خدا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیونکہ انہوں نے براہ راست توحید کو نبی سے سیکھا ہے۔ الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب کے سب بابا جان پروردگار یکتا کی بارگاہ میں مسلم ہیں، ہمارے سر تسلیم خم ہے۔ قولو آمنا باللہ، اے لوگو یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ آیت کا اگلا تسلسل، اگلا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، اور ہم اس پر بھی ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوا۔ وما انزل الی، اور اس پر بھی ایمان لے آئے کہ جو کس پر نازل ہوا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے کہ جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، اور جو قوم بنی اسرائیل کے اسباط نواسوں پر نازل ہوا کہ وہ جو 12 گروہ تھے ان پر نازل ہوا۔ دیکھو وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ دیکھو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو نبیوں کو دی گئی، اس چیز پر جو ابراہیم پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو اسماعیل پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو اسحاق پر نازل ہوئی، جو یعقوب پر نازل ہوئی، جو اسباط پر نازل ہوئی، اور وہ چیز کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور وہ چیز جو تمام نبیوں کو دی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم پروردگار کے رسولوں کے سلسلے میں کوئی تفریق نہیں رکھتے، سب کو مانتے ہیں۔ اور پھر پروردگار نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمارے سر پروردگار کی بارگاہ میں خم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ پھر پروردگار نے عجیب جملہ کہا، دیکھو اے مسلمانوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور اے ایمان والو دیکھ لو، اگر یہ ایمان لے آئے جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی تک نبی پر ایمان نہ لا سکے، اگر وہ ایمان لا رہے ہیں اور وہ ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو دیکھو انہوں نے جب ایمان لے آئے تو انہوں نے ہدایت پالی، ہدایت کو حاصل کر لیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، یہ تم کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تم کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مفسرین نے لکھا پوری امت مسلمہ ہے، مفسرین بڑی توجہ عزیزان گرامی، مفسرین خدا نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اے امت مصطفیٰ جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اگر یہ ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی ہے، یہ ہدایت کے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ پوری امت کے بارے میں ہے، اچھا
اب ہاتھ جوڑ کر مجھے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے دیجئے جن مفسرین نے کہا ہے کہ پوری امت مسلمہ مراد ہے. وہ مفسرین ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اگر پوری امت مسلمہ مراد ہے تو وہ کیا جواب دیں گے سورہ جمعہ کی اس آیت کا؟ اے حبیب اذا راؤ تجارتا و لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. یہ مشرکین مکہ نہیں تھے, یہ بت پرست نہیں تھے, رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حبیب جب کھیل تماشا ہوتا تھا, جب سوداگر آتے تھے, جب بیوپاری تجارت کا قافلہ آتا تھا, انفضوا الیہا لپک کے بھاگتے تھے تجھے چھوڑ کر. انفضوا الیہا وترکوک قائما. حبیب تجھے کھڑا چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے تھے. ارے امت میں یہ بھی شامل تھے, کون تھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن امت میں تو تھے نا, نماز میں تو تھے. تو خدا یہ کہے گا ان جیسا ایمان, ان جیسا ایمان جو لائے گا وہ ہدایت کے مرتبے پر ہے. ان لوگوں کی اوقات اتنی گھٹیا تھی کہ خدا نے ان کو یہ بتایا کہ حبیب ان سے یہ کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. حبیب ان کو یہ بتلاؤ کہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بہتر ہے. ان کا شعور اس گھٹیا مرتبے پر تھا کہ کھیل تماشے اور عبادت الہی کا فرق خدا بتلا رہا ہے. چلیے اچھا ٹھیک ہے, نکال دیجئے ان کو. سورہ یوسف میں کیا کہا؟ حبیب وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. حبیب اکثر لوگ مومن نہیں بنیں گے, تو جتنی بھی لالچ کر لے, تو جتنی بھی کوشش کر لے, یہ لوگ مومن نہیں بنیں گے. مومن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں, اس معاشرے میں کہتے ہیں مسلم معاشرے میں برادران دینی سب با ایمان ہیں, سب نماز روزہ کرتے ہیں, فجر کی اذان ہوئی مسجد میں جا رہے ہیں, ظہر کی اذان ہوئی پھر مسجد میں جا رہے ہیں, عصر کی ہوئی ہم پھر مسجد میں چلے گئے, مغرب کی ہوئی, عشاء کی ہوئی, رمضان میں قرآن کی تلاوت, یہ سب عبادتیں. لیکن پروردگار جب کہے گا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے, تو اس مومن سے مراد وہ مومن نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے اور دوسرا مسلمان پہلے مسلمان کو. یہ نام ہے ایمان مومن اس مرتبے کا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. سورہ حدید میں اعلان کر رہا ہے پروردگار, اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وآمنوا برسولہ, اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. پروردگار تو خود فرما چکا ہے اگلے ٹکڑے میں, اے ایمان لانے والوں, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو, اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے تو ان کفار نے پہچانا ہی ختمی مرتبت کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کچھ تھا کہ جو دکھائی نہیں دے رہا تھا. سورہ منافقون نے کہا, پر حبیب دیکھو اذا جاءک المنافقون وقالوا نشهد انک لرسول اللہ. حبیب تمہارے پاس جب منافقین آ کر کہے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, تو دیکھو یاد رکھنا واللہ یعلم انک لرسولہ, ہمیں ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے. اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, کہ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. حضور دیکھیے یہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. اگر اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس امت جیسا ایمان لے آؤ, تو امت میں تو اتنے گھٹیا درجے کے ایمان والے ہیں کہ نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں. رسول کے بارے میں پروردگار کہے کہ اے ایمان لانے والوں ذرا رسول پر بھی پکا ایمان لے آؤ, اور رسول کے بارے میں رسول سے یہ کہے کہ حبیب تو جتنی تگ و دو کر لے, تو جتنی لالچ تیرے دل میں آ جائے کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں, اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں ہو سکتے. کہا کہ دیکھو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, سورہ توبہ. کہا کہ حبیب دیکھو یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں نا, یہ نماز میں آتے ہیں, مدینے میں تمہارے ساتھ ہے, خبردار وَلَا تُصَلِّ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, ان میں سے خبردار جب کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا. بھئی نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کی توقع یا رسول اللہ فلاں مر گیا, آئیے نماز پڑھا دیجئے. تو نماز پڑھوانے کی دعوت آئے گی تبھی تو ممانعت آئی نا. دیکھو حبیب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا,
ولا تقم علی قبرہ، دو حکم دیا حبیب کو. دیکھو حبیب، ایک تو ان میں سے کسی پر نماز مت پڑھنا، اور خبردار ان کی قبر پر جا کر کھڑے بھی مت ہونا. ولا تقم علی قبرہ، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، حبیب اگر تم نے ان کے لیے دعا کر دی تو ان کے لیے باعث سکون ہے، عذاب کم ہو جائے گا. یعنی تمہارے ساتھ تھے، ہم جانتے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے. تو امت میں ایسے بھی تھے، تو پروردگار ایسوں کو نظر میں رکھ کے کہے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح سے تو ہدایت پا جاؤ گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا پروردگار نہیں چاہیے ایسی ہدایت. کیا فائدہ اس ہدایت کا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے، رسول قبر پہ بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت نہیں شامل. یہ طے ہونا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے تب ہدایت پاؤ گے. اب ایک معیار دے دیا قرآن نے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ سب مسلمان ہیں. تو میں نے تو بتا دیا مسلمانوں کی حالت آپ کو کیا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے. سوچئے کہ ہوگا کیا. اب ایک واقعہ یہاں بتا دوں، سورہ رعد کی، سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگوں، اے ایمان والوں، ایک درود بھیجیے محمد علیہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. دیکھیے آیت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. عربی میں اگر خدا کو یہ بات کہنی ہوتی تو دو طریقے سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان لانے والوں، اگر تمہیں خدا کے رسول سے سرگوشی کرنی ہے، کان میں جا کے کوئی بات کہنی ہے راز کی، تو اس راز کی بات کہنے سے پہلے، اردو میں ایک لفظ ہے کانا پھوسی، لیکن ادبی لفظ نہیں ہے، ممبرز کا نہیں ہے اس لیے میں نے استعمال نہیں کیا، لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کانا پھوسی. اور ادبی لفظ ہے سرگوشی، نجوا. اگر کان میں رسول خدا کی کوئی بات کہنی ہے، راز کی بات، کہ جب تم پوچھو رسول جواب دے، تم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا فتصدقوا قبل نجواکم، صدقہ دو اپنی سرگوشی سے پہلے. خدا نے کہا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ انتہائی پروٹوکول، انتہائی تشرف ہے رسول کے ساتھ سرگوشی کے لیے کہ دیکھو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے جا رہے ہو نا تو اس سے پہلے، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے کو بھیجو. امام فخر رازی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے یہاں پر. ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس پہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی نے عمل نہیں کیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے علی بن ابی طالب یہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ یہ وہ آیت ہے، ہذہ آیۃ لم یعمل بها احد قبلی ولا یعمل بها احد بعدی. نہ مجھ سے پہلے اس آیت پر کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس آیت پر عمل کر پائے گا. کیوں فرماتے تھے حضرت علی؟ اس لیے کہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت منسوخ ہو گئی تھی. اچھا آج کا مومن اگر کرنا چاہے تو رسول ہمارے درمیان ہے نہیں. امام فخر رازی نے لکھا ہے اما الاغنیاء فامتنعوا واما الفقراء فلم یجدوا. جو پیسے والے تھے انہوں نے کہا کیا فضول بات ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے. ایسے بھی تھے. اما الاغنیاء فامتنعوا، کیا ضرورت ہے میاں صدقہ دینے کی، سونے کا ایک سکہ، چاندی کا سکہ صدقہ جائے گا، رسول سے جا کے کیا بات کرو گے، سب تو بات کر لیتے.
مسجد میں آ کر بتا تو دیتے ہیں جو آیت آتی ہے. دیکھیے یہ وہی سوچ ہے. دخل المسجد فیضن برجل قد اطاف به الناس, لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے, رسول وہاں کھڑے ہیں. بھائی لپک کے ان کو چھوڑ کے رسول کے پاس آؤ نا. اور رسول نے پوچھا یہ مہذا, یہ کیا تماشا ہے, کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی دیکھیے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا, اما الاغنیاء فامتنعوا, اغنیاء نے پیسے والوں نے کہا ہم تو نہیں دے رہے صدقہ, کس بات کا دیں, کیوں دیں؟ بھائی رسول سے سرگوشی کرنی ہے, کوئی راز کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو. اچھا یہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ رسول جو آیت آ رہی ہے بتلا رہا ہے تو ٹھیک ہے سب کچھ تو بتا دیتے. اب رسول کے پاس کیا ہے یہ نہیں دیکھ پائے کہ رسول ایسے علم کا وارث ہے اور مالک ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے حبیب قل رب زدنی علما, مجھ سے علم مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں گا. اور علم کی حد کیا ہوگی؟ علم کی حد رسول کے کوئی نہیں ہوگی. دیکھو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, پروردگار غیب کا عالم ہے, اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, مگر یہ کہ اپنے جس رسول سے ظاہر ہو جائے. تو اگر یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جتنا بھی غیب ہے وہ رسول کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے تو پوری دولت لٹا کر آ جاتے. نہ سمجھ پائے کہ غیب سے اتصال رسول کے ذریعے ہی ممکن ہے. لیکن تھا ایک شخص جس نے کہا کہ میرے پاس ایک سونے کا سکہ تھا, اور بڑا ذہین شخص ہے یہ, ایک سونے کا سکہ صدقے میں دے دیتا تو ایک دفعہ سرگوشی کر پاتا. لیکن اس شخص نے کیا کیا, جا کر اس سونے کے سکے کو 10 چاندی کے سکوں کے بدلے میں بدلا, اور ہر دفعہ گئے فناجا علی 10 نجوات, تو علی نے رسول خدا سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 مرتبہ جا کر سرگوشی کی. 10 مرتبہ سرگوشی کی. تو امام فخر رازی نے لکھا ہے بیچارہ جس کے پاس نہیں ہے, اما الاغنیاء فامتنعوا, ہم تو نہیں جا رہے حضور, کیا کریں گے, کیا کام ہے بھائی, آج بھی یہ ہے حضور, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, کیا کرنا ہے زیارت پہ جا کر, کیا کرنا ہے مدینے جا کر, مکے جا کر, حج جا کے کیا کر لیں گے آپ, عمرے پہ جا کے کیا کر لیں گے. تو یہ وہی فکر کا تسلسل ہے. بہرحال تو دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. تو یہ بہرحال یہ آمنتم بہی کون ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ جو بھی ہو, یہ گروہ جو بھی ہو, یہ مٹھی بھر جماعت ہو یا کثیر تعداد ہو, یہ امت پوری نہیں ہو سکتی. کیونکہ امت میں منافق بھی شامل, امت میں وہ لوگ بھی شامل جنہیں نماز پڑھنے کی تمیز نہیں, امت میں وہ بھی شامل کہ جو حجروں کے پیچھے سے آ کر رسول خدا کو چیخ کی آواز دیتے تھے, خدا نے انہیں جھڑکا ڈانٹا. امت میں وہ لوگ بھی شامل جو گھر پہ آتے تھے رسول کے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جاتے تھے. آیت اتری اذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث, جب رسول کے گھر میں آئے کھانا کھا لیا اب منتشر ہو جاؤ, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکیں نہ کرو. امت میں یہ لوگ بھی شامل. تو کیا ان کے ایمان کو معیار بنائے گا خدا ہدایت کا؟ بھئی یہ سوال ہے نا, جن مفسرین نے لکھا پوری امت شامل ہے, ان مفسرین سے سوال ہے کہ کیا ان لوگوں کے ایمان کو بھی معیار بنائے گا وہ شخص کہ جس کو یہ تمیز نہیں کہ رسول کو مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ کے بھاگ جائے ڈھول تاشے کی آواز پہ, جو رسول کو ڈھول تاشوں کے عوض بیچ دے, وہ لاکھ مسجد میں آتا رہے, وہ خچر رسول خدا کا جس پر آپ سواری کرتے تھے اس سے بہتر ہے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے. تو کیا معیار یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ معیار ہونا چاہیے ان لوگوں کا ایمان کہ جو ایمان ایسا ہو کہ ہدایت اور گمراہی کا معیار قرار پائے. تو بھائی سورہ آل عمران میں معیار مل چکا کہ جو نبی سے براہ راست کسب علم کرے ایمان اس کا معیار ہوگا. تو دیکھیے یہی وجہ تھی کہ جناب مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دیکھو زمین پر اس تختہ گیتی پر میرے اور خدیجہ کے سوا کوئی نہ تھا کہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتا. وَكُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلَ أَثَرَهُ, میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بِحَرَا, اور خدا کی قسم میں غار حرا میں اس وقت تھا. رک جائیے یہیں پر, دیکھیے رسول خدا اور مولا کائنات کی عمر میں 30 برس کا فرق ہے. جب مولا کائنات 10 برس کے تھے تو رسول خدا کتنے برس کے ہوں گے؟ 40 کے. پہلی وحی آئی. جب پہلی وحی آئی قرآن کی صورت میں
تو اس وقت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ رسول ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں جاتا تھا اس سے پہلے کہ رسول خدا پر وحی آئے. حضور یہ 10 سال سے بھی کم سن بچہ، نبی اس کو غار میں لے کر جا رہے ہیں اور یہ فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا مِّنْ أَخْلَاقِهِ. رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا، اپنی سیرت کا ایک پرچم میرے سامنے بلند کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ علی میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں اس کی پیروی کرو. علی کتنے بڑے تھے؟ 10 سال سے بھی کم کے تھے، اور مجھے کہا کہ دیکھو میری پیروی کرو، سیکھو، اس انداز سے چلو، یہ کام کرو. اور جب شیطان کی چیخ کی آواز آئی غار حرا میں تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ کہا ہذہ رنۃ الشیطان قد آیس من عبادتہ. اے علی یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. جب شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، علی ابن ابی طالب کو شاید تعجب ہوا، چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ، اور اس نے ایک دفعہ شیطان کی چیخ کی آواز سنی. رسول خدا نے کہا اب یہ میرے الفاظ ہے، گھبراؤ مت. رسول خدا کے الفاظ یہ ہے یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. دیکھیے رسول جہاں جہاں جو دیکھ رہے ہیں، رسول جہاں جہاں جو سن رہے ہیں، وہ کس چیز کے بلبوتے پر سن رہے ہیں؟ وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر سن رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کیا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں؟ آپ کا علم آسمان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے. کہا کہ دیکھو لولا تمریج فی القلوب وتکثیر فی الکلام لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع. دیکھو اگر تمہارے دلوں میں کجی نہ ہوتی اور تمہارے گفتگو بہت زیادہ گفتگو نہ ہوتے، تم بہت زیادہ باتونی نہ ہوتے، باتیں زیادہ نہ کرتے، تفکر زیادہ کرتے، خاموش رہتے، دلوں میں کجی نہ ہوتی. دلوں میں کجی کا مطلب یہ نہیں کہ رسول خدا کافر کہہ رہے. دیکھیے کبھی خیال آ گیا، کوئی کبھی ذرا حسد کا جذبہ نمودار ہو گیا، کبھی تکبر آ گیا، یہ ذرا ذرا سے چھوٹے موٹے جو گناہ رسول خدا فرمانے اگر تمہارے دل پورے پاک ہو جاتے تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور تم بھی وہی سنتے جو میں سنتا ہوں. اس کا مطلب ہے جس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں وہی سنتا ہوں، اس کا مطلب ہے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ اے علی جس طرح سے میرا قلب ہر کجی سے پاک ہے، تیرا قلب بھی ہر کجی سے پاک ہے. جس طرح سے میری باتوں میں کوئی فضول کلام نہیں ہوتا اس طرح سے تیری باتوں میں بھی کوئی فضول کلام نہیں ہے. یعنی اے علی دیکھ میں رسول ہوں، ختمی مرتبت ہوں، میرا جو تمام کام ہوتا ہے. حبیب سے کہا خدا نے اے حبیب کہہ دو ان اتبع الا ما یوحى الی. حبیب کہہ دو ان لوگوں سے میں سوائے وحی کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتا، چاہے افکار ہو، خیالات ہو، اعمال ہو، کردار ہو، گفتار ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو. حبیب سوائے وحی کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، صرف وحی کی پیروی کرتے ہیں. وحی کی پیروی کر کے اس مقام پر ہے. اسی وحی کو سیکھا علی نے رسول سے. جب ہی اس مقام پر پہنچے تو سمجھ میں آیا کہ رسول کے بعد کون شخص معیار ہے. اگر تمہارا ایمان علی کے ایمان کی طرح ہو جائے، اگر تم اپنے ایمان کو علی کے ایمان سے متصل کر پاؤ، جب ہدایت پاؤ گے خبردار یہ نہ سمجھ لینا کہ پوری امت اس میں شامل ہے. تبھی تو کہا ساز ولا پہ کون غزل خواہ ہے یا علی. اب یہ یاد آ گیا مجھے، مصرع پڑھنے دیجئے. اب سخنور ملیح آباد ہے. ساز ولا پہ کون غزل خواہ ہے یا علی، ہر ذرہ کائنات کا رقصہ ہے یا علی. تیری ہر ایک سانس، تیری ہر نگاہ میں، تیری ہر ایک سانس، تیری ہر نگاہ میں گنجے حدیث و دولت قرآن ہے یا علی. جو سانس لے علی ابن ابی طالب تو حدیث کے خزانے ہیں، ہر نگاہ میں آیتوں کے خزانے ہیں. کیوں؟ متصل ہے ایمان. اور اب بات کو آگے بڑھاؤں ذرا کہ دیکھیے کہ جب کہا مباہلے کا موقع آیا تو مباہلے کے موقع پر دعا کرنی تھی. وقت ختم ہو رہا ہے، میں مختصر انداز سے گفتگو بتا کے آگے بڑھ جاؤں گا. مباہلے کے موقع پر ابتہال کرنا تھا، تضرع کرنا تھا، گریہ وزاری کرنی تھی، گڑ گڑا کر دعا مانگنی تھی پروردگار کی بارگاہ میں. پروردگار نے کیا کہا کہ حبیب یہ نہیں کہا کہ مومنین میں سے جس کو تم چاہو لے جاؤ. کہا دیکھو ابنانا
نساءنا انفسنا، یعنی حبیب جو بچے تم سے نسبت رکھتے ہو، جو خواتین تم سے نسبت رکھتی ہو، وہ جان جو تم سے نسبت رکھتی ہو، بھائی مدینے میں تمام مسلمان رسول سے نسبت رکھتے تھے، تعلق تو تھا نا، رسول سب کو کہتے تھے اے میرے بھائی، اے میرے دوست، جو بھی مخاطب کرتے ہیں نسبت تو سب سے ہے۔ یہ کون سی نسبت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اپنی جانوں کو لے کر جاؤ، اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، تو یہاں اپنے سے مراد وہ اپنا نہیں جو ہم اور آپ کہتے ہیں، یہاں مراد ہے مقام رسالت کے ساتھ جس کی نسبت ہو، تبھی وہ جا کر دعا کریں گے، بد دعا کریں گے اور اس کے بعد عذاب آئے گا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جھوٹ نہ بولنے کی ذمہ داری، جن کی زبان کی سچائی کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے۔ تو دیکھیے وہی بات تھی کہ جو پہلے بھی حدیث عرض کر چکا ہوں کہ جب مباہلے کے لیے نکلے تھے تو پروردگار نے حکم دیا تھا، ایک ردا میں سمیٹ کر کیا کہا تھا، پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یعنی پروردگار جس طرح سے ان اتبع الا ما یوحى الیہ، جس طرح سے میں سوائے تیری وحی کی تبعیت کے اور کسی کی تبعیت نہیں کرتا، اسی طرح سے بالکل ہو بہو علی وحی کی تبعیت کرتا ہے، فاطمہ وحی کی تبعیت کرتی ہے، حسن و حسین 6 اور 7 برس کے ہیں لیکن وحی کی تبعیت کرتے ہیں، کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم حسن حسین فاطمہ اور علی کی طرح ایمان لے آئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم ان کی طرح ایمان لائے تب ہدایت پاؤ گے۔ وہ ایمان کہ جو علم کی بنیاد پر ہو، اور وہ علم جو ایمان کی بنیاد پر ہو، اور وہ علم اور ایمان جو اہل بیت سے متصل ہو، جب اپنے ایمان کو اہل بیت سے متصل کر دیا تو پھر آپ ہدایت کے مرحلے پر آئیں گے، فقد اہتدوا، تب یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پوری امت شامل ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ رسول کی امت میں منافق بھی تھے، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ رسول کی امت میں ایسے لوگ تھے کہ جنہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا، رسول کی امت میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مدینے میں مرے یہ رحمت للعالمین ہے، جو دشمن کو بد دعا نہ دے، جو اس عورت کو بد دعا نہ دے جو اس کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈال دے۔ لیکن عجیب مرحلہ ہے ان بدبختوں کا کہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے خدا سورہ توبہ میں، حبیب دیکھو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، خبردار نماز جنازہ نہ پڑھانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر کبھی کھڑے بھی مت ہونا۔ تو یہ بات دوسری ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ علم ہے، ایمان ہے، نعم وزیر الایمان العلم، کہ جو انسان کو قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ کربلا میں آئے سید الشہداء اور کیا کہا، من حسین ابن علی، جو مقاتل میں موجود ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، کیا کہا، الی الرجل الفقیہ، اس مرد کی طرف جو فقیہ ہے، اور ہمارا سلام ہو۔ آپ سمجھ گئے، بس بچپن کا دوست۔ روایتوں کے مطابق حسین نے ان کی زندگی کو لوٹایا تھا۔ حبیب ہماری طرف آؤ، وَلَا تَبْخِلْ عَلَيْنَا بِنَفْسِكَ، اور دیکھو اپنی جان کے سلسلے میں ہم سے کنجوسی مت کرو۔ بس حبیب نے یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ میدان کا کربلا کا رخ کیا، کوفے میں تھے، چھپتے چھپاتے کسی طرح سے کربلا پہنچ گئے۔ حسین نے استقبال کیا، بچپن کا دوست ہے، حسین نے استقبال کیا۔ حبیب کربلا میں آ چکے، بعض مقامات میں ملتا ہے کہ شہزادی نے سلام پہنچایا۔ جب شہزادی نے سلام پہنچایا تو ایک دفعہ حبیب تڑپ کر رہ گئے۔ علم ہے نا، معرفت ہے نا، اطاعت الہی ہے نا، حفظ مراتب ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی اور غلام کو سلام کرے۔ کیا غریب الوطنی ہے، کیا بے کسی ہے، حبیب کا دل تڑپ گیا۔ شب عاشور آئی، اصحاب خیموں کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ بس ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے میں سید الشہداء تشریف لائے۔ بہن نے پوچھا، بھیا دیکھ چکی ہے بابا کے ساتھ کیا ہوا، حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بھیا حسین کل بڑا کٹھن دن ہے، کڑا وقت آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ ساتھی ان میں سب کا امتحان لے لیا ہے،
بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس کٹھن اور کڑے وقت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اصحاب جو پہرا دے رہے تھے، حبیب ابن مظاہر اور زہیرقین کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی. دیکھیے شہزادی کے مرتبے کو جانتے ہیں، بگڑے نہیں، دل ٹوٹ گیا. دوستوں کے پاس جا کر کہا کیا کہہ رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ ارے فاطمہ کی بیٹی کو ابھی تک تمہاری وفاداری کا یقین نہیں آیا، کیا کریں؟ چلو اس شہزادی کے خیمے کے دروازے پر اپنی وفاداری کا یقین دلائے. کیا کریں؟ کہا کہ اپنی تلواروں کو میدان سے نکالو. سب کے سب آئے. حبیب نے اپنی تلوار کو گردن پر رکھا، زہیرقین نے اپنی تلوار کو گردن پر رکھا، سب ساتھیوں نے انصار نے اپنی تلواروں کو گردن پر رکھا اور دروازہ سیدہ پر آ کر آواز دی، اے بی بی یہ حاضہی سیوفنا علی اعناقنا، یہ ہماری ننگی تلواریں ہیں، ہماری گردنوں پر ہیں. اگر آپ اطاعت کا مرحلہ سمجھنا چاہتی ہیں نا تو ہم حسین کی بات نہیں کر رہے. بی بی اگر آپ ہمیں حکم دیں گی تو ان تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں گے. بس ایک دفعہ صبح عاشور آئی، علی اکبر نے اذان دی، حر گئے، اصحاب گئے، انصار گئے. بس ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر گئے، میمنے کے سردار تھے. ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ مل کے حملہ کیا، رجس پڑھتے جاتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے. لشکر کو کبھی دھکیلا، کبھی لشکر نے حملہ کیا. آواز آئی کہ دیکھو یک بیک ہو کر مقابلہ نہ کرو، تن بتن مقابلہ نہ کرو، ہر طرف سے گھیر کر مارو. بس ہر طرف سے حبیب پر حملہ ہوا، زخموں کی تاب نہ لا پائے، تشنگی کا عالم تھا. بس ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے. میرا دل کہتا ہے کہ حبیب نے پکار کر کہا ہوگا کہ حسین اے میرے بچپن کے ساتھی، اپنے اس بوڑھے ساتھی کی خبر لو. بس ایک دفعہ حسین نے یقیناً ایک آواز سنی ہوگی، تڑپ کر رہ گئے ہوں گے. اصحاب حبیب کے جنازے کو اٹھا کر لائے. حبیب کے جنازے میں رمق باقی نہیں تھی. حسین نے گنج شہیدہ میں جنازے کو رکھا. حبیب تم نے بڑا اچھا ساتھ دیا، بخل سے کام نہ لیا. ارے روز عاشورہ گزرا، عصر عاشور آئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے حبیب سے کہوں گا حبیب تمہیں کتنی فکر تھی شہزادی کی. وہ شب عاشور تھی جب شک ہوا شہزادی کو، تلوار گردن پہ رکھ کر آ گئے تھے کہ اگر زینب کہے تو اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹ دو. میں کہوں گا حبیب ذرا آؤ شام غریبہ کے اندھیرے میں، ارے خیموں میں آگ لگی ہے، زینب پاپ رحمہ کربلا کی تپتی خاک پر بیٹھی ہے، ارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم.